بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ کیوں اب عمران خان کو باہر نکالنا ناگزیر ہو چکا ہے، اور اس کے ایک گھنٹے کے بعد ہی شہزاد اقبال نے یہ خبر دے دی کہ عمران خان کو آفر کر دی گئی ہے کہ وہ پہلے بنی گالہ KPK یا جس طریقے سے بھی مینیج کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ریاست کو اور سسٹم کو اور حکومت کو گرانے کا ارادہ اپنے ذہن سے نکال دیں۔ دراصل یہ ساری کی ساری ڈیولپمنٹس کیوں ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے سارا ایک طرح سے عالمی کھیل ہے، اور عالمی حالات پاکستان کو بڑی تیزی سے یہ مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اپنی پالیسی گراؤنڈ کے اوپر ٹھیک کریں۔ اس وقت ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ چائنا کہ پاکستان کے ساتھ تعلق خراب ہیں۔ وہ تعلقات کیوں خراب ہیں، اس کے پیچھے ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے اسے سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی کی ڈیمانڈ کی ہے۔ پاکستان چائنا کو گوادر دینے کے لیے تیار ہے، سی پیک کرنے کے لیے تیار ہے، ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ایک چیز جو پاکستان کو کسی بھی صورت قابل قبول نہیں، وہ یہ ہے کہ بھارت کسی بھی لحاظ سے پاکستان سے ملٹری کیپیبلٹی میں آگے نکل جائے۔ اب ہم نے دیکھا کہ بھارت نے 2 آبدوز حاصل کی ہیں، نیوکلیر آبدوز۔ اب یہ سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی ہے کیا؟ دراصل ہمارے پاس نیوکلیر پاور تو ہم بن چکے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ نیوکلیر پاورز کے جو بھی ایسٹس گراؤنڈ کے اوپر ہوتے ہیں ان کی ایک ہی لوکیشن ہوتی ہے، اور وہ دشمن کو کبھی نہ کبھی پتہ چل جاتی ہے۔ اگر کسی بھی سٹرائک کے اندر دشمن آپ کی کیپیبلٹیز کو گراؤنڈ پر ختم کر دے تو آپ کے پاس سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی صرف اسی وقت ہوتی ہے کہ آپ اپنے اثاثے کسی دوسری جگہ پہ آپ نے رکھے ہوئے ہوں اور وہاں سے آپ ان کو اٹیک۔ اور اس کے لیے اس وقت دنیا میں جو سب سے کامیاب طریقہ ہے وہ ہے نیوکلیر سب میرین۔ یہ اس سے پہلے 5 ممالک کے پاس ہے، اور اب انڈیا کو بھی یہ مل چکی ہے، اور انڈیا کی 2 سب میرینز جو ہیں وہ بحری بیڑے میں شامل کر دی گئی ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کے لیے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کسی بھی لحاظ سے منیمم ڈیٹرنس کو مینٹین کرے۔ اب یہاں پہ ایک طرف تو پاکستان اور چائنا کا یہ معاملہ چل رہا ہے، اور جیسے ہی پاکستان نے چائنا سے یہ ڈیمانڈ کی تو مبینہ طور پہ یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ چائنا کسی بھی صورت یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے سی پیک کے معاملے میں اور گوادر کے معاملے میں اور دیگر چیزوں میں پاکستان کے معاملات چائنا کے ساتھ خراب ہو گئے ہیں۔ تو ہم ایک طرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے تعلقات امریکہ کے ساتھ پہلے ہی خراب ہیں، امریکہ بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر رہا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ چائنا کے خلاف اگر اس خطے میں کسی بھی ملک کو کھڑا کیا جا سکتا ہے تو وہ بھارت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ 10 سالوں میں $10 بلین کے لیٹسٹ ترین ہتھیار بھارت کو فراہم کیے گئے ہیں، لیکن بھارت کا مسئلہ یہ ہے کہ اپنی آزادی کے بعد سے میکسیمم ویپنز کے حوالے سے اور ملٹری حوالے سے جو اس کی ڈیپینڈنس رہی ہے وہ رشیا پہ رہی ہے، اور یہ سب میرینز وغیرہ اور دیگر چیزیں یہ سب رشیا نے اس کو ہیلپ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت ایک طرف ایران سے تیل لے رہا ہے، دوسری طرف رشیا سے تیل لے رہا ہے، جبکہ پوری دنیا نے پابندی لگائی ہوئی ہے ان 2 ممالک سے تیل لینے کے اوپر۔ تو انڈیا بیسیکلی امریکہ سے ہیلپ مانگتا ہے کہ ہم اس خطے کے اندر آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے ہیں تو ہمارے مفادات کا تحفظ کیا جائے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کافی معاملات کے اندر سینکشنز کے حوالے سے امریکہ نے بھارت کے اوپر بہت ہی ہلکا ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ لیکن اب ٹرمپ نے ایک بیان دیا ہے بھارت کے حوالے سے کہ اگر وہ ہمارا خیال نہیں رکھتے تو ہم بھی ان کے اوپر ٹیرف عائد کریں گے۔ اب یہ ساری کہانی ہے کیا؟ دراصل چائنا کا اور انڈیا کا کچھ دن پہلے ہی ایک لینڈ ریزولو ایگریمنٹ ہوا ہے، جس میں انہوں نے اپنے کچھ معاملات کے اوپر ایک حد تک مینیج کر لیا ہے کہ ہم اس کو آرام سے لڑائی کے بغیر سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب یہ چیز کسی بھی صورت امریکہ کو قابل برداشت نہیں ہے۔ جب امریکہ نے بھارت کو کہا کہ بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، اگر آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے، آپ وہاں پہ برکس میں بھی جا رہے ہیں اور دیگر اس طرح کی چیزوں میں جا رہے ہیں، اور ہر لحاظ سے آپ چائنا کے ساتھ آپ دوستی کی پینگیں بڑھا رہے ہیں، تو ہم نے تو آپ کو اس خطے کے اندر اس لیے پال رہے ہیں تاکہ آپ چائنا کو ٹف ٹائم دے سکیں۔ تو اس پر بھارت نے اپنا یہ مطالبہ کیا ہے کہ جناب وہ دیکھیں کیسے پاکستان بلسٹک میزائل بنا رہا ہے، وہ چائنا سے سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی کے لیے سٹرگل کر رہا ہے، تو آپ جب تک ہمارا ساتھ نہیں دیں گے اور آپ ہمیں یہاں پہ اسٹرانگ نہیں کریں گے تو یہ معاملات ون وے نہیں چل سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ الزام تو یہ لگایا جا رہا ہے کہ PTI کی لابنگ فرم نے یہ سارے کے سارے جو پابندیاں پاکستان کے اوپر لگائیں، لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو ملٹری کے حوالے سے جتنی بھی پابندیاں پاکستان کے اوپر لگ رہی ہیں یہ سب کا سب بھارتی لابی کا کام ہے۔ اس حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ویپنز اور دیگر چیزیں اور سارا کچھ امریکہ جو ہے وہ دونوں ممالک سے، یعنی رشیا بلاک سے بھی حاصل کر رہا ہے، ادھر سے امریکہ بلاک سے بھی حاصل کر رہا ہے، جبکہ پاکستان کا یہ
اصول رہا ہے جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے کہ جو چیز انڈیا کے پاس ہوگی وہ چیز ہمارے پاس بھی ہوگی، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان ان چند ممالک میں ہے جن کے پاس نیوکلیر کیپیبلٹی ہے، جن کے پاس اتنے ایڈوانسڈ بیلسٹک میزائلز اور دیگر چیزیں ہیں۔ اس کے پیچھے کیا ہے کہ جو بھی چیز انڈیا حاصل کرتا ہے پاکستان کے اوپر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں کسی بھی لحاظ سے وہ ہتھیار اور اس ڈیٹیرنس کو مینٹین کرے۔ اب یہاں پہ مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ کیا یہ پابندیاں پاکستان کے لیے انتہائی سنگین ثابت ہو سکتی ہیں؟ تو اس حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے 1965 وار انڈیا کے ساتھ لڑی تو اس وقت امریکہ نے ہمارے اوپر پابندیاں لگائیں، 1971 وار ہوئی تو اس وقت بھی HR اور ہیومن رائٹس وائلیشن کے حوالے سے چیزیں لگا کے ہمارے اوپر پابندیاں لگا دی گئیں۔ پھر 79 میں جب ان کو پتہ چلا کہ کوہوٹا ایٹمی پلانٹ بنایا ہوا ہے انہوں نے اور وہ سارا کچھ ہے تو اس وقت ہمیں روکنے کے لیے یہ ساری پابندیاں لگائی گئیں۔ 1990 میں جب بے نظیر بھٹو آئی تو اس وقت بھی بے نظیر بھٹو کو کہا گیا کہ آپ اپنے ایٹمی پروگرام کو روکیں، لیکن ظاہر سی بات ہے یہاں پہ کسی بھی وزیر اعظم کے ہاتھ میں تو اس طرح کے فیصلے لینا کبھی بھی ممکن نہیں رہا، اور اس وقت بھی بے نظیر بھٹو نے ان کو منع کر دیا، جس کے بعد پریسلر ترمیم آئی۔ 99 میں ہم نے دیکھا، اس سے پہلے جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تو ہم پہ بہت زیادہ پابندیاں لگائی گئیں، 2021 میں پابندیاں لگائی گئیں، اور اب 2024 میں 3 دفعہ پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ اس حوالے سے یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب جو کہا جا رہا ہے کہ اب میں اس پہ یقین نہیں رکھتا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران سے پہلے پاکستان کے پیچھے یہ لوگ آنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس وقت جو منصوبہ عالمی طاقتوں کا بنایا جا رہا ہے اور جو بتایا جا رہا ہے اس کے مطابق یہ 2025 جو سال ہے یہ ایران کے اوپر سختیوں کا سال ہے۔ یہاں پہ رجیم چینج کیا جائے گا، نہ صرف رجیم چینج کیا جائے گا بلکہ ایران کی جو نیوکلیر کیپیبلٹیز ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ اور نجم سیٹھی نے اس حوالے سے یہ کہا ہے کہ 2026 جو ہے وہ پاکستان کے نیوکلیر میزائل اور بیلسٹک میزائل کو نشانہ بنانے کا سال ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک دن میں تو نہیں ہوتا، 9 ماہ لگتی ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ بنیاد ڈال دی گئی ہے اور پاکستان کے پیچھے یہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، کل میں نے ایک بیان پڑھا ایک معزز جج کا، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ادارے سیاسی انجینئرنگ میں مصروف ہوں گے تو ایسا ہی حال ہوگا۔ 3 وزرائے اعظم مار دیے گئے لیکن آج تک کسی کو نہیں پتہ چلا کہ کیا ہوا۔ اب دیکھیں وہ 3 وزرائے اعظم کس طرف اشارہ کریں، لیاقت علی خان۔ لیاقت علی خان کا کیا مسئلہ تھا کہ روس کی طرف جانا ہے یا امریکہ کی طرف جانا ہے، اور ایٹ دی اینڈ ہوا یہ کہ جس شخص نے ان کو مارا تھا اس شخص کو اسی جگہ پہ مار دیا گیا اور اس کے بعد ساری تفتیش کو دبا دیا گیا۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ بھٹو کے ساتھ کیا ہوا، بھٹو کو پہلے کہا گیا کہ آپ پاکستان کا ایٹمی پروگرام رول بیک کریں، وہ نہیں مانا۔ اس کے بعد جہاں اس نے غلطی کی اور جہاں پہ اکثریت حاصل کرنے کے لیے دھاندلی کی، وہیں پہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو فنڈنگ دے کے اور دیگر چیزوں کو معاملات کو مینیج کر کے اس کے خلاف ایک بڑا محاذ کھڑا کر دیا گیا۔ اور جب اسلامک سمٹ کی گئی اور جس میں قذافی بھی تھے، شاہ فیصل بھی تھے اور دیگر لوگ بھی تھے، تو وہ اب سارے کے سارے کہاں ہیں؟ شاہ فیصل کو خود ان کے بھتیجے سے مروا دیا گیا، معمر قذافی کا کیا حشر کیا گیا، بھٹو کو خود یہاں پہ ضیاء الحق آئے تو انہوں نے پھانسی دلوا دی۔ تو یہ ساری کی ساری جو معاملات ہیں یہ اتنے سادہ نہیں ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب ضیاء آیا تو اس نے ایک طرح سے بھٹو کو تو سائیڈ پہ کر دیا، لیکن وہ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو رول بیک کر دیتا ہے۔ ہاں، اس نے کہا جی ٹھیک ہے جی، ہم نان پرولیفریشن ٹریٹی کے اوپر ہم سائن کر دیتے ہیں، ہم جب تک بھارت نہیں کرے گا ہم نہیں کریں گے، اور اس طرح کی چیزیں کر کے اور انڈر گراؤنڈ یہ معاملہ چلتا رہا اور پاکستان اس کو لے کے چلتا رہا۔ اور جب ان کو پتہ چلا کہ ضیاء الحق ڈبل گیم کر رہے ہیں تو ضیاء الحق کا کیا انجام ہوا یہ بھی سب کے سامنے۔ اور اسی طرح ہم نے دیکھا کہ بے نظیر بھٹو کو بھی خود ان کی اپنی حکومت آنے کے بعد بھی ایک پتہ بھی ادھر سے ادھر نہیں کر پائی، اور وہ سارے کے سارے جو حقائق ہیں وہ مٹی تلے ابھی تک دبے ہوئے ہیں۔ اب اس حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو ہر حال میں منیمم ڈیٹیرنس مینیج کرنی ہے، اور ہم نے ہمیشہ ہی عالمی طاقتوں کو یہاں پاکستان کے اندر اور اس خطے کے اندر جب بھی کبھی ہم نے پھنسانے کی کوشش کی ہے یا اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، کیونکہ آپ کو پتہ کہ 90 کی دہائی میں ہمارے اوپر پابندیاں لگنا شروع ہو گئی تھی، ہمارے نیوکلیر پروگرام کے پیچھے لگ گئے تھے، لیکن پھر ایک دم سے دیکھا گیا کہ کیسے طالبان اٹھے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ ایک پورا خطے میں ہماری ضرورت پیش آ گئی، اور وہ مشرف جس کو کوئی جانتا نہیں تھا، وہ جارج ڈبلیو بش کے
قریبی ترین دوستوں میں شامل ہونا شروع ہو گئے، ان کے تعلقات اتنے عظیم الشان تعلقات بن گئے اور پاکستان کی ضرورت بن گئی۔ تو بات یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ایک طرح سے پاکستان کے ارد گرد جو ہمسایہ ممالک ہیں اور ان کی جو پراکسیز ہیں، اس حوالے سے پاکستان کسی بھی لحاظ سے ہم نے دیکھا ہے کہ ڈسٹربنس کریٹ کر کے کسی کی بھی توجہ حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن اب آنے والے دنوں میں یہ کھیل کس طرح کھیلا جائے گا اور یہ معاملات کس سمت جائیں گے، یہ معاملہ ایسا ایسا گمبھیر ہوتا جا رہا ہے۔ اور ہم جو دہائیوں سے جس چیز کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ پاکستان پر انہوں نے ایک نہ ایک دن آنا ہی آنا ہے، تو اب جو چیزیں ہیں وہ یہ واضح ہوتی جا رہی ہیں کہ بہت جلد اسرائیل اور امریکہ پاکستان کے پیچھے آئیں گے، کیونکہ جس طریقے سے بیلسٹک میزائل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ امریکہ تک آ سکتا ہے اور امریکہ تک لانے کے لیے اس کو پاکستان کو کیا ضرورت ہے، ہم تو اس کے دوست ہیں۔ تو بھارت بھی آپ کا دوست ہے، 5000 کلومیٹر مار کرنے والے بیلسٹک میزائل ہیں ان کے پاس، ان سے تو آپ کوئی بات نہیں کر رہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو کسی بھی لحاظ سے دبا دیا جائے اور امت مسلمہ کی وہ واحد فوج جو کہ نیوکلیر کیپیبلٹی رکھتی ہے اس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جائے، اور پوری امت تو آپ نے ختم کر دی ایک ایک کر کے، ایک ایک ممالک جو ایک دو رہ گئی ہیں ان کو نشانہ بنانا ان پر لازم ہے۔ ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور اپنے جو انٹرنل ہمارے معاملات ہیں ان کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک ہم اس ملک میں اپنے سب ایک ساتھ نہیں ہوں گے ہم بیرونی دشمن کا کبھی بھی مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ اس حوالے سے اگر آپ کو مزید آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس اسپیسیفک ایشو پہ اور اس اینگل کے اوپر ویڈیو بنائی جائے تو کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔